अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ज़ियाबितस के जो मरीज़ हैं उनको एक घरेलू इलाज बताने वाला हूं और उसमें बहुत सारे अच्छे नुस्खे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत नहायत ही मुफीद। वैसे तो दोस्तों साइंस ने ताहाल ज़ियाबितस के ठीक जो असबाब हैं वो मालूम नहीं कर सके हैं। ताहम कुछ असबाब ऐसे हैं जो शुगर के ख़तरात को बढ़ाने का मूजब बन सकते हैं, जिनमें मोटापा, मोरूसी वजूहत, गैर मुतवाज़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मीठी नशास्तादार चिकनाई और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, असाबी तनाव, जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी और मौजूदा दौर का तर्ज़ ज़िंदगी वगैरह वगैरह ये सब शामिल हैं जो कि अपना इसको बढ़ाती हैं, इसके ख़तरात को आगे तक लेके जाती हैं। और मैं इनके लिए आपको एक बहुत अहम जो नुस्खे हैं और अपना काफ़ी नुस्खे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बहुत ही मुफीद है। अगर अपना ज़ियाबितस के जो मरीज़ हैं घरों में अगर ये जो मेरे नुस्खे हैं वो नोट कर लें और उस पर अमल पैरा भी हो जाएं कि उसको मामूल बना लें, उसको यूज़ करें और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो कामयाब होंगे। शुगर के जितने भी मुब्तला मरीज़ हैं वो ये गौर से ज़रा सुन लें मेरी स्पीच को। ये मैं बताने वाला हूँ आपको कि चलो किसी का फ़ायदा हो जाए। इनमें कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट करते जाएं, मैं आपको बताता जाऊंगा। करेला है जो कि शुगर के लिए, करेला नहायत ही पुरअसर और बेहतरीन एक कुदरती इलाज है। इस सब्ज़ी को कसरत से इस्तेमाल करें। रोज़ाना कम अज़ कम 1 चम्मच करेले का जूस ज़रूर पिया करें। ये खून और पेशाब में शक्कर की सतह को हैरत अंगेज़ तौर पर कम कर देता है। और एक आंवला विटामिन की मौजूदगी की वजह से शुगर को कंट्रोल करने के लिए नहायत ही पुरअसर एक अज्जा है। 1 चम्मच आंवले के रस को 1 कप ताज़ा करेले के जूस में मिलाकर पिएं और कम से कम आप 2 महीने तक का इस्तेमाल इसका जारी रखें। ये आपके लबलबे को, जो लबलबा है उसको इंसुलिन पैदा करने के काबिल बना देता है। और इसी तरह आंवले का इस्तेमाल ज़ियाबितस के लिए बहुत ही बेहतरीन तस्वर किया जाता है। और करी पत्ते आपने सुना होगा, हर सुबह 10 ताज़ा करी पत्ते खाएं और 3 महीने तक का इस्तेमाल जारी रखें। ये मोटापे की वजह से होने वाली शुगर की रोकथाम में बहुत मुफीद है। सेब का जो सिरका है, सेब के सिरके शामिल ग़िज़ाई अज्जा खून में बढ़ते हुए ग्लूकोज़ के लेवल को कम करने या काबू करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। 2 चम्मच सेब के सिरके में 1 चुटकी नमक डालें और उसे 1 गिलास पानी में शामिल करके खाने के बाद पी लें। इसी तरह अल्फलाफला आपने सुना होगा कि अल्फलाफला विटामिन, मादनियात और दूसरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर ये हर्बल इलाज ब्लड शुगर को हैरत अंगेज़ तौर पर कम करने में बहुत मदद देता है। इसे आपने 1 चाय का चम्मच अल्फलाफला के जो बीज होते हैं वो ले लेने हैं और उन्हें हर खाने पर छिड़क कर खा लें, इस्तेमाल करें। मैं फिर से दोहरा दूँ, रिपीट कर दूँ कि अल्फलाफला के बीज आपने ले लेने हैं और उसे आपने खाने के वक्त पर ऊपर छिड़कर खाना है। जैसे कि हम सॉल्ट वगैरह इसमें यूज़ करते हैं उसी तरह से ये भी यूज़ होता है। और फलों का जो इस्तेमाल है, हर रोज़ कम अज़ कम 5 फलों को इस्तेमाल करें, जैसे कि केला, ब्लैकबेरी, ग्रेपफ्रूट, इंजीर, अनार का जूस। तुर्श फलों का इस्तेमाल शुगर के लिए नहायत ही मुफीद साबित होता है, जैसे कि संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर वगैरह वगैरह। ये दिन में 3-3 मरतबा आप तुर्श फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सब्ज़ियों का जो इस्तेमाल है, ताज़ा और ग़िज़ाइयत बख्श हरी सब्ज़ियों का इस्तेमाल शुगर को काबू करने के लिए नहायत ही मुफीद साबित हुआ है। और इसी तरह जामुन जो है, जामुन शुगर के मरीज़ों में मुब्तला लोगों के लिए जामुन नहायत ही फ़ायदेमंद एक फल समझा जाता है, जिसे बग़ैर किसी हिचकिचाहट के भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये नशास्ता को शक्कर में तब्दील होने से रोकता है।
ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو کہ یہ نشاستہ کو شکر میں تبدیل ہونے سے روکتا ہے۔ جامن کا کھانے سے کوئی خطرہ نہیں ہے شوگر والوں کو، نہ صرف جامن بلکہ اس کے بیجوں کو آپ ایک پاؤڈر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ بیجوں کو جو اس کے جو اندر بیج ہیں، سیڈز ہیں، اس کا ایک آپ گرینڈ کر کے ایک پاؤڈر تیار کر لیں۔ اس کو ذیابیطس کے جو مریض ہیں وہ اپنا باقاعدگی سے اگر یوز کرتے ہیں ان کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نسخہ 5 گرام جامن کے پاؤڈر کو 1 گلاس تازہ پانی میں شامل کر کے صبح شام اگر آپ پیتے ہیں، اس کے علاوہ آدھا کپ جامن کی پتیاں جو ہوتی ہیں، اس کے جو پتے ہیں جامن کے، اس کو سل کر کے یعنی تھوڑا بھگو کر اس کا آپ جوس نکال لیں اور اسے 5-10 دن تک آپ لازمی جاری رکھیں۔ اسی طرح ایووکیڈو، آپ نے نام شاید سنا ہو ایووکیڈو کا، یہ ایک ناشپاتی ٹائپ کا ایک پھل ہے، شیرہ دار پھل اسے سمجھا جاتا ہے۔ ناشپاتی جیسے ہوتی ہے بالکل اسی شکل کا، کسی کو پتہ ہوگا اور کسی کو نہیں پتہ، تو یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں بھی دکھاتا جاؤں۔ اکثر دوستوں نے مجھے یہ شکایت کی ہے کہ آپ ساتھ چیزیں دکھائیں گے۔ بھائی میرے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہو نا تو صرف آپ کو وہ ایک پرچی لکھ کر دے دیتا ہے میڈیسن کی، آپ نے خود لینی ہوتی ہے بازار سے۔ یہ آپ لوگوں کو خود اتنی سمجھ ہونی چاہیے۔ میرے پاس جتنا ٹائم ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں کافی ساری باتیں بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے خیال سے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ کو شیئر کر رہا ہوں چیزیں ساری اور نسخے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ پروڈکٹس جو بھی ہیں، اور کوئی بہت مہنگی والی پروڈکٹس ہیں، نیچرلی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ آپ آرام سے پتہ کر سکتے ہیں، پنسار کے پاس جا کر جو چیزیں اس سے مل سکتی ہیں اس سے لیں، جو کریانہ سے مل سکتی ہیں اس سے لیں۔ یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے بتانا آپ کو فائدہ دینا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ٹپس میں بتاتا ہوں وہ پریکٹیکلی ہوتا ہے، ایک نسخہ ہوتا ہے، میں پورا ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو جی اپنا ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ایووکیڈو جو ہے ناشپاتی ٹائپ کا ایک شیرہ دار پھل ہے، اس کا بیج لیں اور اس کے کئی ٹکڑے کر لیں۔ اب ٹکڑوں کو پانی میں آپ نے ڈال کر ابالنا ہے۔ پانی براؤن ہونے پر ذرا تھوڑا سا ڈارک ہو جائے پانی کا کلر، تو اسے چولہے سے اتار کر ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر اسے چھان کر آپ نے پینا ہے۔ کم از کم 2 ہفتوں میں اس کے حیرت انگیز نتائج آپ کو سامنے رونما ہو جائیں گے، اور بہت ہی اچھا اور مفید نسخہ ہے یہ۔ وہ اسی طرح کشمش جو ہے وہ کالی کشمش ہے، اس کے چند دانوں کو رات بھر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں، اور اگلی جو صبح ہے اس میں آپ نے اس کو نہار منہ اس پانی کو چھان کر پی لینا ہے۔ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے حیرت انگیز ایک نسخہ ثابت ہو چکا ہے کہ بہترین نتائج کے لیے باقاعدگی سے آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور دار چینی، شوگر کے تدراک میں جو دار چینی کا استعمال نہایت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شامل کیمیکل قدرتی طور پر بلڈ گلوکوز کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 1 گلاس ابلتے ہوئے پانی میں 3 چمچ دار چینی ڈال لیں اور کم از کم 20 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکنے دیں اس کو۔ پھر اس کا مکسچر کو آپ نے چھان کر پی لینا ہے۔ بہترین نتائج کے لیے روزانہ آپ نے 2 مرتبہ ضرور استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح میتھی کا بتانا چاہوں گا۔ میتھی 2 چائے کے چمچ میتھی کے بیجوں کو دودھ کے ساتھ کھا لینا ہے آپ نے۔ شوگر کے لیے بہترین قدرتی نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جو میتھی کے 100 سے 90 جو بیجوں کو 250 گرام آپ نے پانی کی مقدار میں رات بھر بھگو دینا ہے، اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے رات کو۔ اگلی جب صبح ہوگی تو ان بیجوں کو آپ نے مسل کر ذرا میش کر کے کپڑے سے چھان لینا ہے اور اس کا پانی پی لینا ہے۔ تقریباً 2 مہینے تک یہ عمل کو جاری رکھیں آپ، بہترین نتائج برآمد ہوں گے آپ کو۔ اور آم کے جو پتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے کہ آم کے پتے شوگر میں مزاحمت کے لیے آم کے پتے نہایت ہی مفید اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت آم کے 2-4 پتوں کو پانی میں ابال کر پی لیں۔ شوگر پر قابو پانے کے لیے نہایت ہی مفید اور کارآمد نسخہ، جسے تیار کرنے کے لیے گیہوں کا آٹا 100 گرام چاہیے، گوند 100 گرام چاہیے، جو 100 گرام، کلونجی 100 گرام،
پھر سے رپیٹ کرنا چاہوں گا میں، گیہوں کا آٹا 100 گرام، گوند 100 گرام، جو 100 گرام، کلونجی 100 گرام آپ نے لے لینی ہے۔ اب ان تمام اشیاء کو آپ نے لے کر ایک برتن میں اس کو ڈال دینا ہے اور اس میں 5 کپ پانی ڈال کر کم از کم 10 منٹ تک آپ نے جوش دینا ہے آگ پر، اور آگ سے اتار کر آپ نے ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے۔ شوگر میں مبتلا جو مریض ہیں ناشتے سے پہلے صبح نہار منہ 7 دن تک اس کو مسلسل چائے یا قہوے کی چھوٹی پیالی کے برابر مقدار میں استعمال کریں۔ 7 دن کے بعد مسلسل 1 ہفتے تک 1 دن پئیں اور 1 دن کا آپ نے ناغہ کر لینا ہے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اس دوا کا استعمال بالکل آپ بند کر دیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت ہی ایک پر اثر جو جادوی اثرات مرتب کرنے والا یہ نسخہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور سبزیوں کا جو استعمال ہے، تازہ اور غذائیت بخش ہری سبزی کے استعمال کو شوگر کو قابو کرنے کے لیے بیحد فائدہ مند ایک سمجھا جاتا ہے نسخہ، کیونکہ یہ توانائی اور وٹامنز کی فراہمی کا آسان اور نتیجہ خیز ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے گھیا، کدو، توری، کھیرا، پالک، ٹماٹر، کریلا، آملہ، لہسن، لیموں کا پانی، بینگن نہایت ہی نفع بخش ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کو میں پھر سے رپیٹ کر رہا ہوں کہ گھیا، کدو، توری، کھیرا، پالک، ٹماٹر، کریلا، آملہ، لہسن، لیموں کا پانی، بینگن، یہ بہت نہایت ہی مفید ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش جو ہے اور چہل قدمی، ورزش، یوگا اور چہل قدمی کو اپنی روزمرہ معمولات کا ایک حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ انسان کو اعصابی تناؤ، غم و غصہ اور جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، اس سے بہت زیادہ دور رکھتی ہے۔ اور روزانہ آپ 15 منٹ یا 1 گھنٹے تک چہل قدمی کرنا انسان کے وزن کو نارمل رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور جسم میں انسولین کی مزاحمت کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ، کوئی یہ نہیں میں بول رہا کہ 15 گھنٹے یا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، روزانہ 15 منٹ یا اپنا اگر 1 گھنٹہ کا ٹائم آپ دے سکتے ہیں چہل قدمی کو، تو یہ بہت ہی آپ کو جو انسولین فراہم کرتی ہے۔ یہ ایکسرسائز، یوگا اور ہلکی سی واک بھی جو ہے اس میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ یہ تھی گائز میرے آج کی ٹپس۔ پسند آئے تو میری ٹپس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور لائک ایک زوردار چاہیے آپ کا، کیونکہ لائک مل جانے سے، آپ کے دینے سے مجھے کو بہت زیادہ فائدہ نہیں میں بولتا، لیکن یہ ہے کہ میرے ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں جی میں نے یہ ٹپس شیئر کی تھی اور بہت پسند آئی، اور اس سے جو نیکسٹ آنے والی ٹپس ہوتی ہے وہ میں اور بھی جو دل لگا کر